السلام علیکم ناظرین، 4 TV پر آپ کا استقبال ہے۔ میں عماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بی جے پی کا BRS کے ساتھ خفیہ معاہدہ ایک معمہ، بی جے پی قائدین الجھن کا شکار، کانگریس کو اقتدار سے دور رکھنا قومی بی جے پی کا مقصد، ریاستی یونٹ کے قائدین پریشان۔ KCR کی کرسی ہلنے لگی ہے، اس لیے KTR دہلی میں گلی گلی پھر رہے ہیں۔ BRS اور بی جے پی کا فیویکول کا جوڑ ہے، ریونت ریڈی کا طنز۔ بی جے پی اقتدار میں آتے ہی دھرانی اور BRS پورٹل کو برخاست کر دے گی۔ پارٹی کا نام بدلنے سے نیت نہیں بدلتی، ناگر کرنول کے جلسے عام سے JP نڈا کا خطاب۔ قتل کی سازش کرنے والے 3 ملزمین گرفتار، 3 درانتی، 3 چاقو، 2 بائک ضبط، فلکنما پولیس کی کارروائی۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کیا BRS پارٹی کا BJP کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ ہے؟ یہ سوال عوام کے ذہنوں کے علاوہ BJP قائدین کو پریشان کر رہا ہے۔ ریاستی BJP قائدین کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی کے بعد BRS پارٹی کا موقف تبدیل ہو گیا ہے۔ BRS پارٹی صبح و شام کانگریس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ BJP قائدین جو اقتدار حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو اہم اپوزیشن کا درجہ ملنا بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ KCR کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے جو قائدین BJP میں شامل ہوئے تھے، وہ اب BJP کے خفیہ ایجنڈے سے پریشان ہیں۔ ان کا KCR کو اقتدار سے ہٹانے کا جو مقصد تھا، اس کو لے کر قومی BJP سنجیدہ نہیں ہے۔ BJP کا واحد ایجنڈا ایک ہی ہے کہ کانگریس کو اقتدار سے روکا جائے۔ اس کے لیے KCR اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو قومی BJP کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قومی BJP کے اس ایجنڈے کے واضح ہونے کے بعد ریاستی قائدین کے پارٹی چھوڑنے کی افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ راجندر راج گوپال ریڈی کو دہلی طلب کیا گیا ہے۔ ہفتے کے دن ان دونوں قائدین نے JP نڈا اور امت شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے BRS اور BJP کے خفیہ ایجنڈے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزیر G کشن ریڈی کو بھی مشاورت کے لیے دہلی طلب کیا گیا، تاکہ ریاست میں پارٹی کے اندر ہو رہی خلفشار کا تدارک کیا جا سکے۔ دونوں قائدین نے امت شاہ کو یقین دلایا ہے کہ قومی BJP KCR کے خلاف سنجیدہ ہیں اور ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی تو KCR کو اقتدار سے بے دخل کریں گے۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے کہا کہ KCR کی کرسی ہلنے لگی ہے، اس لیے KTR دہلی کے گلی گلی میں پھر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ KTR ریاست کے مفادات کی خاطر دہلی کا دورہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ KCR کے خاندان کے ارکان کے کمپنیوں پر IT ریڈ ہوئی ہے، اس لیے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس خبر کو میڈیا میں عام ہونے سے روکنے کے لیے KTR نے میڈیا اداروں کو میسج کیا ہے۔
IT रेट से खुद को बचाने के लिए KCR मोदी के सामने झुक गए हैं। उन्होंने कहा कि BRS और BJP का फेविकोल का जोड़ है। तेलंगाना को इस कीड़ से निकालना है तो सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। रेवंत रेड्डी ने BJP कायदीन से कहा कि दिल्ली दौरा बेफैज है, वहां से कोई जवाब नहीं आएगा, अब सब कांग्रेस से जुड़ जाएं। तेलंगाना से KCR को छुटकारा दिलाएंगे। KTR की सबसे मनपसंद जगह दुबई है, इस लूटी हुई रकम से वो वहीं फरार होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि बीजेपी का BRS के साथ खुफिया मुआहदा है। कांग्रेस के ये कहने से कुछ नहीं होगा, अवाम को कहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम हमारे साथ हैं, अवाम बीजेपी पर भरोसा कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात और MLC इंतखाबात में BRS के खिलाफ बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। बी संजय ने कहा कि KCR कांग्रेस के 30 अरकान असेंबली को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम कर रही है और मजीद अरकान को फंड्स देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन जाना रेड्डी और कोमटी रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और BRS मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम अच्छी तरह जानती है कि कौन किसके साथ है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद धरानी पोर्टल और BRS पोर्टल दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नागर कर्नूल में नवा संकल्प सभा के जलसे आम से खिताब करते हुए नड्डा ने कहा कि तेलंगाना पीछे रह गया, सिर्फ एक ही खानदान आगे बढ़ गया है। KCR ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया है, मोदी ने इसको बचाने और तरक्की देने की कोशिश की है। नड्डा ने कहा कि घोटाला करने वालों को जेल में डालना है तो रियासत में कंवल खिलाने की ज़रूरत है। पटना में जो अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है वो किसी फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं था। इस इजलास में सिर्फ खानदानी जमातें थी। अगर इनको वोट देंगे तो खानदानी हुकूमत को लाएंगे, मोदी को वोट देंगे तो मुल्क को बचाएंगे। महंगाई सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। TRS से BRS हो जाने से नीयत नहीं बदलती है। तेलंगाना में KCR खानदान को बचाना है तो KCR को वोट दें, अगर तेलंगाना को तरक्की चाहिए तो कंवल को वोट दें। वाज़ेह रहे कि JP नड्डा ने तकरीर में कोई जहर अफशानी नहीं की, बल्कि सिर्फ तरक्की पर खिताब किया। इस मौके पर सदर रियासती BJP बी संजय, रुकन काउंसिल राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद BRS पार्टी के सरबराह KCR तीसरी बार हैट्रिक लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रहे हैं। BRS पार्टी में काफ़ी हलचल चल रही है। कर्नाटक इंतखाबात के बाद कल तक मोदी को निशाना बनाने वाली BRS पार्टी अब कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है। KTR के दिल्ली के दौरे के बाद BRS कायदीन मजीद उलझन का शिकार हो गए हैं। इस दौरान एक खबर सामने आई है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखाबात के लिए कमर कसने वाले हैं। BRS उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। हफ्ता 10 दिनों में वज़ीर आला उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर देंगे। इस 80-90% उम्मीदवार सिटिंग MLA होंगे। सर्वे के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। 8-15 उम्मीदवारों को तब्दील किया जा सकता है। 119 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का एक वक्त ऐलान मुतवक्को है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के जारिया साल मुनक़िद होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने रियासती चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, तमाम अजला के कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ अपनी मुशावरत मुकम्मिल कर ली है। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स धर्मेंद्र शर्मा, नीतीश कुमार व्यास की क़ियादत में इस टीम ने इंतखाबात में इम्कानी मालियाती धांधलियों के इंसदाद के लिए महकमा इनकम टैक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, एक्साइज डिपार्टमेंट, स्टेट GST, सेंट्रल GST, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस CISF और स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों से इजलास मुनक़िद किया। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार इलेक्शन कमीशन की टीम को असेंबली इंतखाबात के लिए दरकार सहूलतों और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे के मौके पर
سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی نمائندگیاں کی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے دلت بندھو اسکیم کے دوسرے مرحلے کے تحت 1,30,000 افراد کو موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ فی اسمبلی حلقے میں 1,100 دلتوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 200 دلتوں کو مستحق قرار دینے کا اختیار ریاستی چیف سیکرٹری کو دیا گیا ہے۔ احکامات کے مطابق کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ منتخب افراد کی فہرست تیار ہونے کے بعد ارکان اسمبلی سے تبادلہ خیال کے بعد ہی اس کو قطعیت دی جائے۔ وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ جو دہلی کے دورے پر ہیں نے مرکزی حکومت سے 20 لاکھ میٹرک ٹن مزید چاول کا کوٹا الاٹ کرنے کی نمائندگی کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی وزیر کنزیومرز افیئرز فوڈ و پبلک ڈسٹریبیوشن پیوش گوئل سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے 66.11 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی ربیع سیزن میں کامیاب حصولی کی ہے۔ عوامی نظام تقسیم کے لیے ابلے ہوئے چاول کی علیحدہ ضرورت درکار ہے۔ وزیر پسماندہ طبقات جی کملاکر اور وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے گوڑ طبقے کے بھون کا سنگ بنیاد رکھا۔ کوکا پیٹ اپل بھگیات علاقے میں حکومت نے 41 بچھڑے طبقات کے لیے بھون تعمیر کر رہی ہے۔ اس کے لیے 87 ایکڑ اراضی مختص کی ہے۔ کوکا پیٹ میں 13 عمارتیں، 37 ایکڑ اراضی، اپل بھگیات میں 27 عمارتوں کے لیے 41 ایکڑ اراضی، اس طرح جملہ 95 کروڑ 25 لاکھ روپے ان بھونوں کی تعمیر کے لیے خرچ کر رہی ہے۔ کوکا پیٹ میں گوڑ طبقے کے لیے 5 ایکڑ اراضی مختص کی ہے۔ اس کے قریب ہی 10 ایکڑ اراضی پر یادو اور کورما طبقے کی عمارتوں کا بہت جلد افتتاح انجام دیا جائے گا۔ چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے درگاہ حضرت یوسفین کے عرس کے تقریب سندل میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر رکن بورڈ عبد الفتاح بندگی بادشاہ قادری، وقف بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے کرما گڑا ڈویژن کے مادنہ پیٹ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مقامی افراد ان کا خیر مقدم کیا۔ احمد پاشا قادری نے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے اور جلد یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقہ جات کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ مسائل کی یکسوئی کی جا سکے۔ رکن بلدیہ شاستری پورم ڈویژن محمد مبین نے اپنے ڈویژن کے مختلف علاقے جات کا دورہ کر کے بارش سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب میں شدید بارش ہوئی تھی، جس سے سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ محمد مبین نے جی ایچ ایم سی کی ہنگامی ٹیم کے ساتھ رشید کالونی اور ادیبہ ہوٹل کے قریب کے علاقوں کا دورہ کیا اور بارش کے پانی کی نکاسی کروائی۔
چار مینار کے قریب 4 مختلف کمانوں مچھلی کمان، 4 کمان، کالی کمان اور سحل باطل کمان کی درمیان واقع گلزار ہاؤس کی تزئین نو کی گئی ہے۔ اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار نے تزئین شدہ گلزار ہاؤس کی ایک تصویر اپنے ٹویٹر کے ذریعے پیش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہیریٹیج تعمیر سے واقفیت رکھنے والے ماہرین کے ذریعے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور اس کے لیے بیلجیم دوسرے ممالک سے منتخب ٹائلز کا انتخاب کیا گیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے چار مینار کے اطراف واقع کمانوں کی تزئین نو اور اب گلزار ہاؤس کی تزئین نو کے لیے توجہ دلائی تھی۔ یہی نہیں بلکہ صدر مجلس نے مرغی چوک عمارت کی نئی تعمیر اور لال بازار میں ہیریٹیج شاپس کے لیے بھی حکومت سے کامیاب نمائندگی کی ہے۔ تزئین نو کے بعد گلزار ہاؤس سے اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ چار مینار کے علاقے میں ہر دن اوسطاً 20,000 افراد آتے ہیں جس میں بیشتر سیاح ہوتے ہیں۔ اس علاقے کو پیڈسٹرائزیشن زون میں تبدیل کیا گیا ہے، تاہم اس کا مزید کام باقی ہے۔ صدر مجلس کی نمائندگی پر چار مینار کے قریب ایک پارکنگ کمپلیکس بھی تعمیر کیا جائے گا۔ گلزار ہاؤس کی نئی صورت گری ایک طرف ہیریٹیج ورثے کی حفاظت کے لیے سیاحت کو فروغ دینے میں معاون ہوگی۔ اس ہاؤس کے رنگ برنگی میوزیکل ڈیزائننگ فاؤنٹین یہاں پر آنے والوں کا استقبال کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے لائے جانے والے جانوروں کے لیے شہر کے اطراف 23 اور اندرون شہر 70 پولیس چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے قربانی کے جانوروں کو 5 مقامات پر کٹیل سینٹر پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے ذبیحہ کے بعد نکلنے والے کچرے کی نکاسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ سائی چیتنیا نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کے لیے جو جانور لائے جائیں ان کے دستاویزات ہونے چاہیے۔ پولیس کے چیک پوسٹ پر دستاویزات کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ بلدیہ کی جانب سے کالے رنگ کے پولیتھین بیگ سربراہ کیے جائیں گے۔ کچرا فضلہ اس میں رکھ کر کلیکشن مراکز یا کچرا اٹھانے والوں کے حوالے کیا جائے۔ اینیمل ہسبینڈری کے عہدیدار ویٹنری ڈاکٹرز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ عید کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وقف بورڈ کے ذریعے وہاں شامیانے اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے عیدگاہ میرالم کا تذکرہ کیا۔ عید کو پرامن اور جوش و خروش کے ساتھ منانے انہوں نے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے عوام سے اپیل کی ہے۔ فلکنوا پولیس نے قتل کی ملزمانہ سازش کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ملزمین کے 3 ساتھی فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے میر اشفاق علی عرف عامر، محمد سبحان خان، محمد جمیل خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کا اصل سرغنہ سید اشفاق علی عرف عامر ہے جو فاروق نگر کا ساکن ہے۔ اس کی لال بازار میں دکان ہے۔ چند مہینے پہلے اس کی ایک چھوٹی سی بات پر اس کے بھائی ناظم عرف احسان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، جس پر ناظم عامر کو اپنے محلے میں خاندانی معاملات پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں عامر کو ناظم پر اس بات کا بھی شک ہے کہ وہ اس کی بیوی پر کالا جادو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عامر کی بیوی روزانہ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے۔ عامر ناظم کی حرکتوں سے طیش میں آ کر اس کے قتل کا منصوبہ فرحان، سبحان خان، جمیل خان، عمران اور چھوٹا فرحان کے ساتھ بنایا۔ پولیس نے چھاپہ مار کر مذکور افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 3 درانتی، 3 چاقو، 2 بائکس اور 1 سیل فون ضبط کر لیا ہے۔ پولیس کو مفرور ہونے والے 3 افراد کی تلاش ہے۔ کل 4 لوگ کو پکڑا جو مرڈر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ 3 سکلز اور 3 چاقو برآمد کیا اور 2 ٹو ویلرز، 2 سیل فون بھی کیا۔ جو پکڑا گیا ان کا نام ہے میر اشفاق علی، محمد شبان خان الیاس شبانی، محمد جمیل خان الیاس خواجہ خان۔ ایکچولی اس کا موٹیو جو ہے، جو عامر ہے، جو مین اکیوزڈ ہے میر اشفاق علی الیاس عامر خان ہے، اس کا اور اس کا ریلیٹیو جو ہے ناظم ایشان کے ساتھ کچھ مہینے پہلے جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد یہ عامر جو ہے، جھگڑا میں عامر نے ناظم کو مارا۔ عامر میں یہ غصہ یا جو بھی اینگری پیدا کر لیا کیونکہ تو ناظم باہر جا کے اس کے بدنامی کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ عامر کا یہ بھی شک تھا کہ ناظم بلیک میجک کر رہے ہیں ان کے بیوی کے اوپر۔ تو اس کے لیے ان کے دوستوں سے مل کے فرحان، شبان خان، جمیل خان
عمران, چھوٹا عرفان اور ایک بوائے جونل جو 18 سال سے چھوٹا بچہ کے ساتھ ایک پلان کیا کہ کل زیتون ہوٹل کے پاس, جو فلکنامہ میں زیتون ہوٹل کے پاس, اس کے اوپر اٹیک کرنے کا پلاننگ کیا تھا. بٹ جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آیا, ہمارا کرائم ٹیم کے پاس انفارمیشن آیا کہ ویسے پلاننگ چل رہا ہے, وہ اٹمپٹ ہونے کے پہلے ہم لوگ ان لوگ کو پکڑ لیا, اور ساتھ ساتھ ان سے یہ 3 سکلز اور 3 چاقویں برآمد کیا. اور سبھی کو اس موقع سے سبھی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی کو ہم لوگ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ویسے کچھ ہونے والا ہے, ضرور لوکل پولیس کو انفارم کیا جائے تاکہ ایک کرائم کو پریونٹ کرنے پہ آپ بھی پارٹنر ہو جائیں. لالا پیٹ کے اندرا نگر میں ایک مکان کی پہلی منزل پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تفصیلات کے مطابق الیکٹرک بائک کی بیٹری کی چارجنگ کے دوران آگ بھڑک اٹھی اور گھر کے ساز و سامان کو لپیٹ میں لے لیا. فائر انجن نے آگ پر قابو پا لیا. گھر میں موجود 2 افراد کو مقامی عوام نے محفوظ طور پر باہر نکال لیا. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ. منگنی, شادی, ولیمہ, برتھ ڈے پارٹیز, اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال, 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش, کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ, ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف, وسیع اور سیکیور پارکنگ, لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت, آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز. ایک کوہ نور بینکٹ ہال, ٹولی چوکی, حیدرآباد. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع, جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12, معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی, معاون ہائٹس ملے پلی, معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ, معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم, معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی, معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی, معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ, معاون آشیانہ ملے پلی, معاون کلاسک ماسب ٹینک. بہترین فیسلٹیز, اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد. بی جے پی کا BRS کے ساتھ خفیہ معاہدہ ایک معمہ. بی جے پی قائدین الجھن کا شکار. کانگریس کو اقتدار سے دور رکھنا قومی BJP کا مقصد. ریاستی یونٹ کے قائدین پریشان. KCR کی کرسی ہلنے لگی ہے, اس لیے KTR دہلی میں گلی گلی پھر رہے ہیں. BRS اور BJP کا فیویکول کا جوڑ ہے, ریونت ریڈی کا طنز. BJP اقتدار میں آتے ہی دھرانی اور BRS پورٹل کو برخاست کر دے گی. پارٹی کا نام بدل لینے سے نیت نہیں بدلتی. ناگر کرنول کے جلسے عام سے JP نڈا کا خطاب. قتل کی سازش کرنے والے 3 ملزمین گرفتار. 3 درانتی, 3 چاقو, 2 بائک ضبط. فلکنامہ پولیس کی کارروائی. خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.